پیراں خیرآباد کے محسن عظیم شخصیت مرحوم سید مشتاق حسین شاہ صاحب کی یاد میں یہ تعزیتی ریفرنس منعقد کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ عصر میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کی آپس میں تلقین کرتے رہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار نے زمانے کی قسم کھا کر یہ انسان کو بتایا ہے کہ بے شک وہ خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اور آپس میں حق بات اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیے، حق بات پر کھڑے رہے اور دوسروں کو بھی تلقین کی، خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کی، تاکید کی۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سید مشتاق شاہ صاحب ان افراد میں شامل ہیں، یقیناً ایسے لوگ جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، کارائے خیر انجام دیے، جو ان کی زندگی کے بعد بھی یاد رکھے جائیں گے۔ خاص طور پر ان کو اس مٹی سے، پیراں خیرآباد کی مٹی سے اتنی محبت اور اتنی زیادہ لگن اور خلوص تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس مٹی کا قرض اتار سکیں۔ ان کی جس طرح پرورش ہوئی خیرآباد میں، والدین بچپن میں فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ اپنی نانی اماں کے پاس آ گئے خیرآباد، اور ابتدائی جو تعلیم حاصل کی انہوں نے وہ پیراں سے حاصل کی۔ اب اس زمانے کے معتبر لوگ جن میں سید محرم شاہ صاحب تھے، سید رحیم شاہ صاحب جو ان کے استاد تھے، سید احمد شاہ صاحب انتہائی بزرگ لوگ تھے، ان کی سرپرستی میں رہے، اور پھر انہوں نے وہ جو چیزیں ان کی ذہن میں تھیں، ابتدائی بچپن میں جو چیزیں سیکھی انہوں نے اس معاشرے سے، اس کو عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا۔ اپنے علاقے سے خلوص و محبت ان کو اپنے ننیال سے ملا۔ پیراں خیرآباد میں 1936 کے بعد تعلیمی حوالے سے کوئی ترقی نہیں، تقریباً 70 کی دہائی تک، بلکہ 80 کی دہائی تک۔ پیراں کا پہلا سکول 1911 میں قائم ہوا۔ پہلے استاد تھے اس سکول کے سید غلام حیدر شاہ صاحب، ہمارے دادا سید کریم حیدر شاہ نمبردار کے بھائی۔ انہوں نے سکول خود قائم کیا اور سکول کو شروع بھی کیا۔ ان کے شاگردوں میں جس طرح ضمیر شاہ صاحب کی اور میری ملاقات ہوئی تھی آج سے چند سال پہلے، سید احمد شاہ کوپر والے بابا جی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس سکول سے تعلیم حاصل کی تھی پرائمری، میں شاگرد تھا ان کا، سید غلام حیدر شاہ صاحب کا۔ لیکن وہ پرائمری سکول 1936 میں یا 1934 میں، جس کو مڈل کا درجہ دیا گیا، لیکن پھر واپس ہو گیا، اور 1970 تک علاقے میں کوئی مڈل سکول نہیں تھا۔ وہ پرائمری جو ایک دور دراز علاقے سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اس کو ترقی نہ مل سکی۔ ہمارے پیراں خیرآباد کے لوگوں کے تقریباً 40 سال ضائع ہو گئے، وہ ایک نسل پوری کی پوری کم پڑھی لکھی یا ان پڑھ رہ گئی۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دیے جن کے اندر شعور تھا، انقلابی لوگ تھے. سید مشتاق شاہ صاحب خود تعلیم حاصل کی، پہلے پیرا سڑی بلا چلے گی، اس کے بعد پھر ایبٹ آباد تعلیم حاصل کی. تو ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ہمارا یہ مقصد کہ تاکہ ہمیں کوئی گلہ نہ کرے کہ ہم احسان فرموش ہیں، اپنے موسنوں کی قدر کرنا نہیں جانتے. اس لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں آئے ہیں، اور بھی مزید لوگ بھی آئیں گے. سورسا ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا شاید مشکل ہے. بہرحال یہ پروگرام چلتا رہے گا اور اس میں لوگ شریک ہوتے رہیں گے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ مشتاق صاحب کی فیملی سے یہاں پر ان کے فرزند سید عدیل رضا اس پروگرام میں شریک ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اپنے والد صاحب کا تعارف بھی کرائیں، اور خدمات جو انہوں نے انجام دیے، وہ چیزیں جو عوام سے چھپی ہوئی ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، ان کے بارے میں گفتگو کریں. جناب سید عدیل رضا شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. سب سے پہلے میں آپ برادران کا، بالخصوص ڈاکٹر سبطین کا اور آغاز وار کا اور باقی جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے یہ تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا ہے، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سید مشتاق حسین شاہ کو یاد رکھا ہے. ان کا تعارف مختصراً کروا دیتا ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو والد صاحب کا آبائی گاؤں تلٹا سیدہ ہے گڑی کے ساتھ، اور میرے والد صاحب کی 1936 میں پیدائش ہوئی ہے خیر آباد میں. اور میرے والد صاحب کے جو والد صاحب تھے سید گل حسن شاہ، ان کی وفات ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. تقریباً میرے والد صاحب کی پیدائش ہوئی ہے 1936 میں جنوری میں، 1 جنوری 1936 میں خیر آباد میں پیدائش ہوئی ہے. اور جب وہ 6 مہینے کے تھے تو ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد ان کی پرورش سارا جو ہے وہ ان کی نانی اماں نے کیا. تو اس کے بعد ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول میں، پھر مڈل اسکول میں بھی جو ہے انہوں نے گڑی میں حاصل کی وہیں سے، اور پھر میٹرک بھی وہیں سے کی ہے. اور اس کے بعد پھر ایبٹ آباد ڈگری کالج میں ایڈمیشن لیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر 63 میں جو ہے تو انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. اور اس کے علاوہ پھر وہ اپنے علاقے کی خدمت، ان کا ایک ہی موٹو ہوتا تھا، مطلب اپنے علاقے کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، اور اپنے مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا. والد صاحب جو ہیں ایک امجد شخصیت تھے، جتنے فعال اور سرگرم عمل وہ اپنے شعبے میں تھے اور علاقے کے لیے تھے، اسی قدر گھر اور خانوادے کے لیے بھی کنسرن رہتے تھے. کبھی اولاد پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، بلکہ جس نے جب چاہے مطلب اپنی مرضی سے کچھ کرنا یا کچھ اقدام کرنا جو اچھا ہوتا تھا، تو اس پر مطلب کبھی روک ٹوک نہیں کی، مطلب فراخ دلی سے انہوں نے اجازت دی ہے. اور نہایت شفیق اور مہربان تھے، اور کبھی اولاد پہ سختی نہیں کی، کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. مطلب وہ ایک سراپا محبت تھے، مطلب ہر کسی سے، مطلب صرف اپنی اولاد سے نہیں بلکہ جو شخص ان سے ملتا تھا اس کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان اور اس سے محبت کرتے تھے. خصوصاً بچوں کے ساتھ جو تھا ان کا تعلق بہت ہی گہرا ہوتا تھا، ان سے بہت محبت کرتے تھے. بچوں کے ساتھ گل مل جانا، ان سے محبت کرنا، اور مطلب بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے.
اور بہت ہی رفیق القلب اور نرم دل تھے، اور امیر غریب کی تفریق کبھی نہیں کی انہوں نے. جس طرح کسی پروٹوکول والی شخصیت سے ملتے تھے، اسی طرح عام شخص کے ساتھ بھی احترام سے پیش آتے تھے. کھانا کھاتے ہوئے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنی ضرورت پر خرچ کرو اور خواہشات کے اوپر خرچ نہ کرو. اس کے علاوہ ان کی جو گاؤں کی حد تک خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. بجلی جو منظور کروائی تھی انہوں نے 1987 میں خیر آباد کی. اسی طرح گورنمنٹ پرائمری اسکول جو تھا اس کی منظوری 64 میں ہوئی تھی خیر آباد میں. پھر وہ 1971 میں مڈل اسکول ہو گیا تھا. اسی طرح اس کی اپگریڈیشن جو تھی مڈل کی وہ 1979 میں ہوئی، ہائی اسکول بن گیا تھا. اس کے علاوہ بھی علاقے کے لیے جو ہے ہیلتھ کے لیے جو ہاسپٹل کا منظوری کروائی. اسی طرح اور علاقے میں دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں جہاں جہاں بھی رہے ہیں. مطلب یہاں ویلیاں سائڈ میں بھی کافی گاؤں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے لیے بھی انہوں نے اسکول منظور کروایا تھا، تو جو ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے علاوہ خدمات تو بہت ہیں، بہت سارے اساتذہ کو مطلب نوکریاں دلوائیں اپنے علاقے کے. مطلب جو بھی مستحق اور ہوتا تھا اس کو وہ اگنور نہیں کرتے تھے، اس کو ضرور اس کے کام کرتے تھے اور خوش دلی سے انہیں مطلب قبول کرتے تھے. اس کے جی علاوہ گھریلو زندگی میں بھی جو مطلب ان کا نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی. وہ کہتے تھے کہ میری نانی اماں نے مجھے بچپن سے ہی نماز شب کی عادت ڈالی تھی اور آج تک میری نماز شب جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوئی. اور اسی طرح مطلب ہر وقت درود و سلام اور ذکر ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا، اور گھر میں بھی تقریباً اپنے کام خود سر انجام دیتے تھے. اور اگر مہمان یا جو آ جاتے تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے. خصوصاً خیر آباد اور پیراں کے مہمان آ جائیں تو ان کی مطلب خوشی بہت دیکھنے والی ہوتی تھی. مطلب انہیں بہت زیادہ مسرت ہوتی تھی کہ پیراں یا خیر آباد سے کوئی مہمان آ جائے. اور اسی طرح سیر و تفریح کو بھی پسند کرتے تھے اور سپورٹس کے بھی شوقین تھے. میچز بھی کرکٹ اور فٹ بال کے میچز بھی دیکھا کرتے تھے. اسی طرح بچوں کے ساتھ زیادہ گل مل کے کھیلا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے تھے بچوں کے ساتھ. مطلب ہمارے ساتھ تو وہ شفیق تھے ہی، لیکن ہماری اولادوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہوتا تھا. اور ہر معاملے میں جو ہے وہ مطلب ان کی جتنی تعریف کی جائے میرے خیال میں الفاظ نہیں مل رہے کہ کس طرح ان کی تعریف بیان کی جائے یا ان کی خدمات کو سامنے پیش کیا جائے. والسلام ورحمۃ اللہ. جناب عادل رضا شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یقیناً جو آپ نے گفتگو فرمائی خلاصتاً کیا، ان کی تعریف کے لیے الفاظ بہت کم ہیں، اور ایسی شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں کہ جنہوں نے علاقے کے لیے بہت بڑے عظیم کارنامے انجام دیے. اور خاص طور پر 70 کی دہائی میں، 80 70 کی دہائی میں جو تعلیم کے حوالے سے انقلابی قدم ہے، اس سے پورا علاقہ، صرف پیرا خرباد نہیں بلکہ کسومی، پاٹا ڈوگا، خرباد کے پیچھے جو دوگا کے علاقے ہیں یا اور علاقے، یا حتیٰ کہ میرا کے لوگ بچے جو ہے پڑھنے کے لیے وہاں پر آتے تھے خرباد کے اسکول میں. پیراں کی دور دراز، سامیہ کتنا دور ہے پیراں خیرآباد سے، وہاں پہ بھی بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. تعلیم کے حوالے سے، چونکہ تعلیم بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے جو ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، ایک پروگریسو سوسائٹی کے لیے، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو اس وقت تک بھی شاید ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں. یہ دو بڑے کام خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے، اور پھر روڈ کا کام.
روڈ کی تعمیر کا کام اس زمانے میں وہ انقلابی لوگوں نے شروع کیا نوجوانوں کے. یہ نوجوان نسل جو تھی پورا ایک نیٹ ورک تھا اس زمانے میں جنہوں نے اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کی اور خود اس کام میں انہوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا. اب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ تعلیم کے حوالے جو سرکاری انہوں نے اسکول قائم کی خربات کا اور پھر مکتب اسکول قائم کیے مختلف جگہوں پہ. حد تک محمودہ میں مکتب اسکول قائم ہوا, نیچے بٹیا میں مکتب اسکول قائم ہوا, اور یہ سنبل کا جو اسکول قائم ہوا یہ بھی ابتدائی طور پر جو مڈل اسکول قائم ہوا یہ بھی جب ان سے میری گفتگو ہوئی 2020 میں تو وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ بھی ان کا انیشیٹو تھا. مڈل اسکول جو پیرا میں قائم ہوا تو ان کی بڑی خواہش تھی علاقہ ترقی کرے. پیرا اور خربات کو ملانے کے لیے انہوں نے ایک روڈ بنایا. یہ روڈ جو ہے وہ ابھی تک اچھا ہے لیکن امید ہے کہ وہ پختہ ہو جائے گا. مدونہ کا جو ایک ہیلتھ سینٹر ہے جہاں پر ڈاکٹر ضمیر شاہ صاحب کام کر چکے ہیں, اس سینٹر کو میں نے کہا آپ نے یہ مدونہ میں کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے بنایا تاکہ مدونہ درمیان میں خربات اور پیرا دونوں کے لوگ مستفید ہو سکیں. تو ہمیں کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. جن لوگوں نے کام کیا ہے بلا تفریق ہمیں ان کی ستائش کرنی چاہیے. ان کی جو لوگ زندہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور دنیا سے لگے ہیں ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے. محمد فاروق اوان دیکھیں تعلیم کا جو ایک سلسلہ چلا رہا تھا جدید تعلیم, پھر پرائیویٹ سطح پر پیرا میں ایک اسکول قائم کیا نجید سطح پر. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے. محمد فاروق اوان مسکین ممبر جو تھے ان کے بیٹے اپنے علاقے میں, حالانکہ ان کا آلریڈی اسکول تھا اس میں مانسرا میں, لیکن گاؤں میں اسکول قائم کیا. ان کے علاوہ اس زمانے میں جو 60 70 یا 80 کی دہائی ہے, سید منظور شاہ باڑی والے جنہوں نے بچوں کا اسکول قائم کیا پیرا میں. ان کے علاوہ ابھی جو چند سال پہلے ہائر سیکنڈری اسکول بنا, ماسٹر سید کفایت حسین شاہ صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ان کے علاوہ علاقے میں دیگر بہت ہی نمایاں شخصیات رہی ہیں جن میں سید تراب شاہ صاحب, میجر ریٹائرڈ سید تراب شاہ صاحب نے بھی علاقے کی خدمت کی ہے. تو ایسے لوگ ناقابل فراموش ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں گزارش کروں گا, ابھی امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضمیر شاہ صاحب, کہ آپ بھی اپنے تاثرات بیان کریں, اور پھر دوسری شخصیات کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات بیان کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مجھے افسوس ہوا ہے جناب سید مشتاق شاہ صاحب کا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اور ہم ان کے جنازے میں ان کی اس میں شامل نہیں ہو سکے. ایک اعلیٰ اور پائیدار شخصیت ہمارے علاقے سے رخصت ہو چکی ہے, جس کا ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس ہے. اللہ ان کو اگلے جہاں کو جوار رحمت میں جگہ دے, اور ان کے پسماندگان کو خاص کر عدیر حسین شاہ کو صبر جمیل, اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو بہت سی باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے شروع کروں. لیکن سب سے پہلے میں تو آپ ڈاکٹر سید ستیندر شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اور دیگر شخصیات کو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے اس تہذیبی پروگرام میں مدعو کیا. وہ علاقے کے تاریخ اور لوگوں کی عظیم خدمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل میں متعارف کروا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اپنے علاقے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے بہت محبت ہے. وہ علاقے میں پختہ روڈ کی تعمیر اور بجلی کی تفسیر اور دیگر ترقیاتی کاموں میں حصہ لے چکے ہیں, اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقیناً وہ اپنے والد سید امداد حسین شاہ صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, جنہوں نے 70 روز کی دہائی میں کئی فلاحی کام کیے. پیرا روڈ کی تعمیر, جامع مسجد امام حسین پیرا اور مرکزی امام بارگاہ پیرا کے قیام میں ان کا کردار کس سے ٹکا چھپا نہیں ہے. جہاں تک سید مشتاق شاہ صاحب کی ذات کا تعلق ہے, ان جیسے عظیم لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. مانسر اور پھر ایبٹ میں ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں جو یادگار ہیں. وہ انتہائی ملنسار معتبر شخصیت تھے. انہوں نے خیر آباد اسکول کا قیام, متعدد پرائمری اسکولوں کی تعمیر, مدونہ اسپتال کا قیام, متعدد لوگوں کو روزگار دلانے کے جیسے ویلفیئر کے کئی کام انجام دیے. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. آمین ثم آمین. میں بڑا شکر گزار ہوں جی تساں دا تھوڑی جی ان کو بھی گل کر کہ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ جڑا پروگرام تساں تہذیب ہے, اس وچ میں سمجھدا کہ دو چیزاں بڑی اہم ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اسی اج بزرگاں دی یاد کو
ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਈ ਨਾਰਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ। یہ بہت بڑی عظیم گل ہے، لیکن اس سے نال وہ نہ اساں کو ایک مشعل راہ چاہتا ہے، ایک سبق چاہتا ہے کہ اپنی قوم واسطے کم کر کے چلو. اگر اپنی قوم کو چاہے وہ اساں دے علاقے دا کوئی شخص بھی ہے، قوم دا مطلب ہے ایک علاقے دا علاقائی دی نمائندگی، چاہے اس وچ کوئی ایوان ہے، کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، لیکن وہ سارا دا نمائندہ ہوتا ہے. جڑا بندہ پڑھ کے اگر نکلتا ہے وہ اساں دے علاقے دا نمائندہ ہے، اور اس تے کرنا تے ذمہ داری پیدا ہو جلدی ہے کہ وہ علاقے واسطے کچھ نہ کچھ کام کر کے جلے. زندگی بہت تھوڑی جی ہے، اس پہ کم کرنا دی ضرورت ہے. اور میں سمجھدا کہ یہ ابتدا ہے. اگر اسی طرح اسی مل جل کے کوئی اچھے مثبت طریقے نال کام کرساں تو اساں دے علاقے بھی ترقی بھی ہو سی، اور اساں دی شناخت بھی آئندہ نسلاں تک ہو سی کہ واقعی کسی شخص نے کوئی کام کیتا. جس طرح انہاں سن خیرباد اسکول اساں دیتا، جس طرح جس طرح انہاں سن مدنی اسپتال دیتی. اس پہ اجاں علاقے وچ اور بہت سارے کام ایجن جڑے اس وقت نہیں ہوئے دے، اور اس کو کرنا ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ انہاں ماڑی ملاقات ہونا ہے، اتنا آر ایس سی بچہ بڑھانا چاہیے. میں ہے جی آر ایس سی 8 بیڈ دی اسپتال ہے. انہیں یار اس طرح کوشش کر، آر ایس سی دا مطلب ہے رورل ہیلتھ سینٹر. لیکن اگر چونکہ اس وقت سیاسی دورہ سا حالات ہے جی اسی اس تو محروم ہو گیا. اج بھی اساں دے علاقے وچ اور کئی چیزاں دی ضرورت ہے. چھوٹی یہ تو چھوٹی بیسک یونٹ ہے، اس کو بڑی اسپتال آر ایس سی ہونا چاہیے. اور 8 یعنی اتنا مستقل اسپتال ہوا ہے تاں جی بڑے ڈاکٹر تھا کہ بیون لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو اس طرح اور کئی ایسے پروجیکٹ جڑے کرنے دے ضرورت ہے، انہاں کو کرنا چاہیے. بڑی مہربانی، شکریہ. میں سارا دا شکر گزار ہاں کہ جنہاں سن تھوڑا جہا ٹائم دیتا وہ بھی موقع ملے گل کرنا. بہت شکریہ سارا دا جی. اللہ حافظ. جناب ڈاکٹر زمیر شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، اور خاص طور پر جو آخری بات کہی آپ نے کہ جو اب بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ جو اسپتال اس زمانے میں بنا اب تک اس کی ترقی نہیں ہو سکی. اس کی ترقی کے لیے مزید اسکولوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بے شمار اور شعبے ہیں. یہاں پر اس ہمارے علاقے کو پیرا خیرباد کو ضرورت ہے مزید ترقی کرنے کی. اس سے پہلے کہ آپ بات کو آگے بڑھائیں، مشتاق شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اسنین شاہ صاحب جو اس وقت نیو جرسی میں ہیں، آپ نے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی وہاں پر اپنے علاقے سے. آپ کے والد صاحب اس اسکول میں خدمات انجام دے چکے ہیں جو مشتاق شاہ صاحب نے جس کی بنیاد رکھی خیر آباد میں. آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب سید اسنین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشتاق صاحب کی فوتگی کا سن کر بہت ہی افسوس ہوا ہے. ان کی فیملی کو، عدیل بھائی کو خصوصی طور پہ ہماری طرف سے تعزیت اور افسوس. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت اپنی جگہ عطا فرمائے. بے شک اس دنیا میں والدین کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور آپ سب کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. سبتین شاہ صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس میٹنگ کو آرگنائز کیا. وقتاً فوقتاً وہ کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے اور کمیونٹی کی یونٹی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. اور تو میں بھی ان کو اس کاوش کے لیے سراہنا چاہوں گا. اور ہماری طرف سے جو بھی کنٹریبیوشن ہو اس میں، تو ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی آپ بلائیں، جب بھی موقع دیں، ہم اپنی حاضری لگوائیں. اور والد صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی مشتاق صاحب کی فوتگی کی بارے میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ریسنٹلی ان کے فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، اور وہ ریسنٹلی ان کو بلانا چاہ رہے تھے. ابو کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جا نہیں سکے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں، اور بڑا زور لگا رہے تھے کہ آپ آؤ اور مجھ سے ملو، ملاقات کرو نا. تو اکثر ایبٹ آباد جاتے تھے، وہاں ان سے جو کام شام ہوتے تھے وہاں سے ان سے ملتے تھے.
खैराबाद स्कूल, ज़ाहिर है उन्होंने पूरी लाइफ वहाँ पे तकरीबन 20-25 साल वहाँ पे गुजारे उसी स्कूल के अंदर, जिसकी बुनियाद मुश्ताक शाह साहब ने रखी। और यानी कि ये बहुत बड़ा काम है, सिर्फ यानी कि स्कूल के लिहाज से नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों की रोजी लगी हुई है स्कूल में, यानी कि उसमें मुलाजमीन भी हैं, उसमें असातिज़ा भी हैं, और उसमें इंतज़ामिया के लोग हैं, और बहुत से यानी कि बच्चों का यानी कि पढ़ाई और यानी कि इलाके के रोजगार के लिहाज से यानी कि बहुत बड़ी काविश है जो यानी कि कंटिन्यू है, चलती जा रही है। यानी कि आज तक जो भी लोग वहां से पढ़ के गए हैं उन्होंने फायदा उठाया है, या इसके बाद आगे जो भी बच्चे पढ़ेंगे वहां पे तो उसका यानी कि स्वाब उनको मिलता रहेगा। तो इससे हम सबको यही मतलब एक सबक मिलता है कि ऐसा कोई काम कर देना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। जिंदगी जो है ना वो खत्म हो जानी है, लेकिन उसके समरात और उसके असरात जो है ना रहती दुनिया तक रहने चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, और इजाजत दें। बहुत शुक्रिया सुनील शाह साहब, न्यूजर्सी से आप बात कर रहे थे। इस वक्त टाइम आपके यहाँ 12:30 है न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में। जी जी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लेट नाइट आपको जहमत दी और आप तशरीफ लाए और आप इस ताज़ीती प्रोग्राम में शरीक हुए। इस वक्त हमारे पास एबटाबाद से मौजूद हैं जनाब सरदार अयूब साहब। सरदार अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अब आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं मुश्ताक शाह साहब के बारे में। ये गुफ्तगू जारी है तकरीबन कोई पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 10 बजे से। सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम तो सलाम। अप्रिशिएट करता हूँ जो मैनेजमेंट है जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज किया है और इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। मैं समझता हूँ कि शाह साहब के साथ कोई 40 साल की रफाकत थी मेरी, और इस दौरान में बहुत ही बाजुकात इतने दुश्वार हालात भी गुजरे हम पे, और अच्छा दौर भी गुजरा है। वो सारा कुछ शाह साहब की मेहनत और उस रफाकत की वजह से हम उन मुश्किलात से भी निकले हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को, जहाँ पे हमारी सर्विसेज थी, एक लंबे अरसे तक हमारी दोनों की इकट्ठी सर्विसेज थी। मैं थोड़ा सा सीनियर था, मेरे साथ होते थे, लेकिन सारे काम की जिम्मेदारी खुद ही उठा लिया करते थे। और उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालीम की एनहांसमेंट, डेवलपमेंट, इस पे बड़ा काम किया है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त वो लोग जो इन कामों की वजह से बड़ी शोहरत रखते थे, पूरा डिपार्टमेंट जो था उनको अप्रिशिएट करता था, तो इस तरह के और हमारे साथी शाह साहब के बशमूल वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस खिला को पुर करना जो है ये बड़ी बात होगी कि अगर इसको, इस जिम्मेदारी को हमारे जो डिपार्टमेंट के साथी हैं वो इसको पूरा करे, और उसी जज्बे और उसी शौक के साथ डिपार्टमेंट को आगे की तरफ ले जाए। बहुत सारे ऐसे हालात थे, बहुत सारे वाकयात गुजरे हैं हमारे इस दौर में। जब एक तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये काई साहब मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर हैं साहब का, और फेडरल के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, ये भी बैठे हैं, हमारे आपस में डिस्कशन हो रही थी कि एक दफा उस डिविजनल ऑफिस जिसको शाह साहब लीड कर रहे थे, वो कहीं विजिट पे थे बाहर, क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही फील्ड का काम होता है, दफ्तरों में बहुत कम मौका मिलता है बैठने का। तो एक मिनिस्टर साहब बहादुर कहीं आए, और शायद उनको किसी ने बताया होगा, या कोई ऐसी चोलियां, ये कोई एक तरीका है पसमानदा हमारे जो माशरे हैं उसके अंदर,
तो वो दौड़ के दफ्तर पे चढ़ दौड़े और उन्होंने जाके लॉग बुक है या कोई डॉक्यूमेंट जिस पे विजिटर की वो दस्तखत वगैरह होते हैं या रिमार्क्स होते हैं, वो ताला तोड़ दिया उन्होंने और निकाल के कुछ लिखा है। बहरहाल शाम के वक्त ये शाह साहब जब आए तो उनको पता चला ये इस तरह का वाकया गुजरा आज दिन को, तो वो फौरन पुलिस स्टेशन पे चले गए यानी अपना जो मिनिस्टर, डिपार्टमेंट का मिनिस्टर जो था, उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने पर्चा कटवाया है कि इसने ये ताले तोड़े हैं और उस आदमी ने। बहरहाल, मैं बताने का मतलब ये वो बाद में खैर बाद रफ्ता दफा हो गई, उनकी मुलाकात हो गई और वो मामला खत्म हो गया। लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा था कि वो इंतहाई बोल्ड इंसान थे, इंतहाई ईमानदार इंसान थे और वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे अपने जो असूल थे उनके, जिसकी वजह से वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे थे, उसमें कोई मदाखलत वो गवारा कभी नहीं करते थे। तो बेशक उनका दौर जो था बड़ा एक मैं समझता हूँ बड़ा सुनहरी दौर में उसको कहता हूँ। इस दौरान में बहुत सी डेवलपमेंट हुई है और जगह जगह नई बिल्डिंग्स बनी है, नए स्कूल एस्टेब्लिश हुए हैं और इसी तरीके से जो शरह खानगी है इस पे बड़ी तवज्जो थी उनकी, और खासकर पसमानदा इलाकों में जहाँ बच्चे जनरली वो नहीं, पेरेंट्स शायद इतना शऊर नहीं रखते कि मतलब स्कूल खाली होते हैं, लेकिन उन स्कूलों को जाके भरा है उन्होंने, पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स की और इस तरीके से शरह खानगी जो थी उसमें काफी इनके दौर में बहुत इजाफा हुआ है। तो बहुत सी खूबियों के मालिक थे शाह साहब। मैं समझता हूँ कि शायद ये खिला कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। तो हमारी दुआ है कि जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी सर्विसेज के दौरान में आवाम की फलाह के लिए काम किए हैं, अल्लाह ताला इसका अजर उनको अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में बुलंद और आला मकाम अता फरमाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इस पे घंटों के हिसाब से मतलब आदमी बोल सकता है कि जो जो इनके काराए नुमाया थे, जो जो जैसा रोल इन्होंने प्ले किया था अपने सर्विसेज के दौरान में। लेकिन ये मुख्तसर टाइम मुख्तसर होने की वजह से मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ करना हमारे लिए मुश्किल होगा। बहरहाल एक इंतहाई फर्ज शनास इंसान थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जो है रहमत में जगह दे और जन्नत के दोस्त में बुलंद और आला। बहुत शुक्रिया सरदार अयूब साहब आपका। आपने जो गुफ्तगू फरमाई, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत से लोगों के सामने अया नहीं थी। बहरहाल वक्त की कमी की वजह से आपने आपने कोशिश अपनी पूरी तरह से कोशिश की है कम वक्त में आप खुलासतन पेश करें। लेकिन ऐसी शख्सियात आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मिशल राह होती है और हम इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि हमारी नई नस्ल को एक अच्छा अच्छा पैगाम जा सके कि मुश्ताक शाह साहब जैसी शख्सियात जिन्होंने खुद भी तरक्की के लिए मेहनत की, कोशिश की और दूसरों को भी उनकी जो इकदामात है, उनके जो कारनामे हैं वो मुस्तफीद हो सके। आपके साथ तशरीफ फरमाए काजी खुर्शीद साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब काजी खुर्शीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी, आप अपने तासरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, हम जनाब मुश्ताक शाह साहब की जितनी भी तारीफ करें मेरे ख्याल में वो कम है। उनकी शख्सियत में, उनके किरदार में, उनके तौर एतबार में जो खूबियाँ हमने देखी हैं वो शायद ही किसी और आदमी में हो। मेरी पहले तो उनसे इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी, लेकिन 1985 की जनरल इलेक्शन थे तो पहली दफ़ा मेरी उनसे उस वक्त मुलाकात हुई जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे इलेक्शन की। तो
میرے پاس ہے کہنے لگے کہ کئی صاحب میں میری بہت دور پچ پناہ ایک جگہ ہے وہاں پر ڈپٹی لگ گئی ہے اور وہاں تو بالکل گھسیٹ کر اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے تو کریں. میں نے کہا جی آپ اس سٹیج پر یا تو ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا کو متبادل دے دیں صحت مند آدمی جس کو ہم ادھر لگا دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو پھر جانا پڑے گا. انہوں نے کہا جی پھر ٹھیک ہے میرے پاس متبادل تو نہیں میں چلا جاتا ہوں. رات کو پیغام ملا کہ جی ان سے وہ بیلٹ باکس بیلٹ پیپرز کا تھیلا کہیں گر گیا ہے جاتے راستے میں. اب صبح الیکشن کیسے ہوگا؟ پولیس کے ذریعے ہمیں وائرلیس پر یہ پیغام ملا. تو میں نے ان سے وہاں کی پولیس چوکی پر رابطہ کیا. میں نے کہا جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے ارینج کر لیا ہے بیلٹ باکس بھی ارینج کر لیا لیکن بیلٹ باکس آپ اگر یہ رپورٹ لکھائیں بھی تو بیلٹ باکسز کا ذکر نہیں کرنا ہے کیونکہ بیلٹ باکس ہمارے پاس ہیں. بیلٹ پیپرز ہم نے نئے چھپوانے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو صبح 8 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے. خیر ہم نے بیلٹ پیپرز کا انتظام کیا تو وہ ان کو پہنچائے. تو دوسرے دن وہ جب ریزلٹ لے کر واپس آئے تو ریٹرننگ افسر کے پاس جانے سے پہلے وہ میرے دفتر میں آئے. کہنے لگے جی کہ ہمیں تو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سسپینڈ کریں گے اور آپ کو ڈسمس کریں گے اور آپ نے تو ہماری ساری آسانیاں پیدا کر. میں نے کہا جی آپ جس لوگوں کی اولاد ہیں جن کے نواسے ہیں انہوں نے ساری دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کی تو ہم کیوں نہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم تو پھر آپ کی امتی میں سے بڑے خوش ہوئے اس بات پر. کہنے لگے جی کہ میں تو آپ کا احسان ساری عمر نہیں بھول سکتا. میں تو بہت گھبرایا ہوا تھا میرے سٹاف کے لوگ بہت گھبرائے ہوئے. میں نے کہا جی بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سبب پیدا کرنے والا اور پھر جس کی آپ اہل ہیں اہل رسول ہیں تو انہوں نے ساری دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تو ہم ان کے نقش قدم پر اگر چلیں تو تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو ہم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ان کے ساتھ میری دوستی پکی ہو گئی. وہ جب بھی کبھی اپنے دفتر میں ان کی کوئی تقریب ہوتی مجھے ضرور بلاتے. میرے دفتر میں کوئی تقریب ہوتی میں ان کو ضرور بلاتا. تو اس طرح ہماری دوستی بڑھتی گئی. تو آخر انجام کو ہر ایک نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. کل نفس ذائقہ الموت. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پچھلے کچھ صدا سے کہ روتی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. واقعی انہوں نے سارے شہر کو دوستوں کو ان کے گھروں کو بھی ویران کیا ہے. اتنا صدمہ انہوں نے دیا ہے انسان وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. لیکن ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا. شکریہ جناب. بہت شکریہ جناب قاضی خورشید صاحب. آپ نے گفتگو فرمائی اور آپ کی گفتگو جو ہے بڑی دلچسپ تھی. ان کے سید مشتاق شاہ صاحب کے حوالے سے یقیناً ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن ایسے لوگ سید مشتاق شاہ صاحب جیسے لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں مرتے. لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں. جو ان کے کارائے خیر ہے نیک اعمال ہیں نیک اور صالح اعمال وہ جب تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں لوگ استفادہ کرتے رہے ان کا صدقہ جاریہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب میں گزارش کرتا ہوں لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید ایوان صاحب. جاوید ایوان صاحب آپ بھی ہمارے اماثر یا ہم سے تھوڑے چھوٹے بڑے ہوں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے خیرآباد اسکول سے استفادہ کیا. خیرآباد اسکول ایک انقلاب کی بنیاد تھی علاقے میں ترقی کے حوالے سے. اس زمانے میں دور دراز تک کوئی مڈل ہائی اسکول نہیں تھا. آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مشتاق شاہ صاحب کے بارے میں کہ مشتاق صاحب کا بچپن جو ہے وہ پیرا کے اسی اسکول میں جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی انہوں نے تعلیم حاصل کی. سید رحیم شاہ صاحب ان کے استاد تھے. سید احمد شاہ صاحب استاد تھے اور ان کے سرپرست سید محرم شاہ صاحب اس زمانے میں پیرا میں اور خیرآباد میں ان کے ماموں سید پیر اعظم شاہ صاحب. جناب جاوید ایوان صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ویڈیو بھی آن کر دیں پلیز. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو اس طرح کے کام
سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آمین، شکریہ جناب۔ مشتاق صاحب کی وفات کا سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے والد محترم مرحوم صاحب مجھے یہ بتاتے تھے کہ خیر آباد کے ایک شاہ صاحب ہیں، مشتاق حسین شاہ صاحب، انہوں نے اسکول بنوایا خیر آباد میں، اور اس کے بعد ہماری سڑک کے لیے انہوں نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا تھا۔ تو اس وقت میں پرائمری میں تھا تو مجھے اتنا علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا۔ پھر 1983 میں مجھے ادھر ہائی اسکول میں تھا تو وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب آ کے لگ گئے، تو انہوں نے ہمیں کافی شعور دیا کہ یہ دیہاتی زندگی سے نکل کر آپ نے شہری زندگی میں جانا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں چادر کلچر سے چھڑا کر کوٹ کلچر میں اپنانے کی کوشش کی، اور اس کو ہمیں بتایا کہ آپ نے شہروں میں جانا ہے روزگار کے سلسلے میں، تو آپ نے یہ کر رہے ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی یہ رہنما اصول جو ہمیں بڑے کارآمد ثابت ہوئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں یہ شعور دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین، اور لائقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظوں میں ان کی خدمات کا عطا کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہمتن جو ایک شخصیت تھے جن کو الفاظ نہیں ملتے کہ ان کو کس سے تعبیر کیا جائے۔ ان کے بہت کارہائے نمایاں ہیں جو ہمارے سے پہلے دوستوں نے بتائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مشتاق صاحب کی شخصیت علم کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ مثال تھی۔ انہوں نے ہمارے علاقے کو تعلیمی اعتبار سے کافی آگے کیا۔ حالانکہ میرا امجد علی کا گاؤں تھا، بہت اچھا ایڈوانس وہ گاؤں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پیروں اور خیر آباد میں تعلیمی اداروں کی کثرت جو تھی وہ مشتاق صاحب کی وجہ سے مرز وجود میں آئی، اور انہی کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگ اساتذہ کے شعبے میں بھرتی ہوئے اور آج اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ اس کا سب کا سہرا جو ہوتا ہے وہ سید مشتاق حسین شاہ کے سر جاتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ان کا تھوڑے عرصے کے لیے طالب علم رہا ہوں، لیکن یہ میرے لیے میری زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، لواکین کو اور عزیر رفقا کو یہ سبنا برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ڈھونڈوں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جاوید اعوان صاحب، آپ نے مختصر لیکن آپ نے کوشش کی آپ پوری کوشش کی آپ نے کہ آپ اپنا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں۔ بہرحال الفاظ ہمارے پاس بہت کم ہیں کہ ان کی تعریف بیان کر سکیں سید مشتاق شاہ صاحب کی اور ان کے کارناموں کی۔ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں سید اشتیاق بخاری صاحب، نظم ڈنا ایک جگہ ہے مدونے کے اوپر، اور اس علاقے کا تعلق خیر آباد سے ہے، اور یہاں پر مختلف اقوام آباد ہیں، سادات بھی ہیں اور دیگر عوام برادری بھی ہے، اور بھی لوگ یہاں پر قیام پذیر ہیں۔ یہ سید اشتیاق بخاری صاحب بھی ان افراد میں ہیں کہ جنہوں نے خیر آباد کے اسکول سے استفادہ کیا، اور ایک جو وہ صرف اسکول ہی نہیں تھا بلکہ ایک اس زمانے میں ایک تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بہت بڑی مہم تھی۔ صرف خیر آباد اسکول نے نئے بچوں کو تعلیم نہیں دی بلکہ تعلیم بالغہ کا بھی ایک قسم کا مرکز تھا۔ وہ لوگ جو اس زمانے میں زیادہ پڑھ نہیں سکے تھے یا کم پڑھے یا ان پڑھ تھے، ان کو بھی تعلیم دوبارہ دلائی، اور تعلیم بالغاہ کا بھی ایک سسٹم اس زمانے میں سید مشتاق صاحب نے قائم کیا تھا۔ اشتیاق بخاری صاحب آپ گہری نظر رکھتے ہیں علاقے پر، پیرا خیر آباد میں بھی اور مانسر میں مقیم، آپ لوگوں سے رابطہ رہتا آپ کا۔ مشتاق شاہ صاحب کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھی جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، خاص طور پر لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بے شمار لوگوں کو روزگار بھی دیا، اور آج ہم یہاں پر ان کی یاد میں یہاں پر اس آن لائن یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی ابھی مشتاق حسین شاہ صاحب جو مرحوم ہے، ایک علاقہ کی نہیں بلکہ پورے ہزارہ ڈویژن کی ایک عظیم شخصیت، جن کی وفات سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ تو ان کی خدمات کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا علاقہ خیر آباد ایران
بلکہ پورے ہزارہ ڈویژن میں تعلیمی دستگاہوں کا قیام عمل میں لایا، اور جس میں اسپیشلی ہم اپنے علاقہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو گورنمنٹ ہائی اسکول خیر آباد ہے، وہ اس کا شمار قدیم تعلیمی دستگاہوں میں ہوتا ہے، اور جس وقت خیر آباد میں اسکول کا قیام ہوا، اپگریڈیشن ہوئی، اس وقت کسی بھی سراؤنڈنگ ایریا جو تھا اس میں ہائی اسکول جو ہیں وہ نہیں تھے۔ میرا امجد علی ایک بڑا گاؤں ہے، وہاں نہیں تھا، دوگا گاؤں ہے وہاں نہیں تھا، پیرا میں نہیں تھا، اور جتنے بھی سراؤنڈنگ ایریا ہیں تو لوگ وہاں سے بڑی مشکل میں تھے تعلیم کے لیے، جو ہے ان کو گڑی بھی بلا داتا اور مختلف دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا، اور بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت ان کے اندر خدمت کا ایک جذبہ تھا، اور وہ بہت کم ہی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے علاقے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو خیر آباد اسکول کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد بیسک ہیلتھ یونٹ کا قیام جو ہے وہ مدونہ پیرا میں، اور بعد ازاں جو ہے خیر آباد کے مختلف لوکیشنز میں پرائمری اسکول جو ہیں وہ بھی بنائے گئے، اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں بھی جو میری نظر میں ہے وہاں پہ ازیدہ گورنمنٹ مڈل اسکول، اور اس کی بھی اپگریڈیشن میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ تو ان کی اوور آل خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گی، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ تو افسوس کے ساتھ اپنے علاقائی سطح پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے کہ ہم قیمتی لوگ جو ہیں ان کی کارکردگی کو جو ہے صرف ہم نے اپنی زبان سے سراہنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر زندگی کے دوران شاہ صاحب آپ نے بڑا ماشاءاللہ ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ آج بھی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے وہ کام کیا جو یہاں رہتے ہوئے ہم سے نہیں ہو سکا، تعزیتی ریفرنس کا آپ نے یہ انتظام کیا، اور ایک انٹرویو جو آپ نے ان کا لیا تھا وہ ایک آن دا ریکارڈ یہ رہے گا، جس کو ہم بار بار سنیں گے، جس میں بہت قیمتی انہوں نے اپنے دل کی باتیں کی تھیں، آپ نے ان سے بڑے اچھے کوسچن کیے تھے، اور ان کی خدمات کا اعتراف جو ہے ایک بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے جو آپ نے اس وقت کیا تھا۔ اشتیاق بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں مشتاق شاہ صاحب کے کو خراج عقیدت پیش کیا، اور وہ جو انٹرویو تھا 2020 میں لیا تھا، اور میں ان کے پاس جب گیا تو میں نے کہا کہ میں اپنے ہم اثر لوگوں کی طرف سے اور نئی نسل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ شکریہ تو بہت کم ہے آپ کی خدمات کے حوالے سے، لیکن میں کوشش کرنے آیا ہوں کہ آپ کے جو خدمات ہے اس حوالے سے آپ کی سے اظہار شکر کر سکوں۔ تو ان کے چہرے پر بڑے خوشی کے تاثرات سے جب ملاقات میری ان سے ہوئی، اور وہ فرمانے لگے کہ آپ نامساعد حالات کے باوجود، اس کا کورونا وائرس تھا، لوگ نکلنے نہیں تھے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا اور ملاقات ان سے ہوئی، اور بڑی یادگار ملاقات تھی ان کے ساتھ۔ عدیل شاہ صاحب ان کے بیٹے طویل شاہ صاحب بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو بہت شکریہ اشتیاق بخاری صاحب آپ کا، آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں تاثرات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، سب کو سلامت رکھے۔ بس میں اور اپنے علاقے کے حوالے سے شکوہ کروں گا کہ بدقسمتی سے جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں قیمتی لوگوں کو۔ مشتاق شاہ صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ بھی الیکشن میں آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی قدر نہ کر سکے، ورنہ یہ جو ترقیاتی علاقائی جو مسائل تھے وہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا، ان کا شوق وہ ایک ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے ایکنالج کرنا تھا ان کی سابقہ خدمات کو، لیکن بس وہی ہمارے علاقے میں بدقسمتی سے آج اگر خیر آباد کے علاقے میں پسماندگی ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ خیر آباد کے لوگ خود ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی شخصیت کو، جنہوں نے وہ کام کیے جو 76 سال کے اندر کوئی ایم پی ہے، ایم این اے بھی جو ہے اس بہت دور افتادہ ایک دیہی علاقے میں جو کام ایم پی اے ایم این اے صاحبان نہیں کر سکے، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو موقع ملا ایم پی اے شپ کا، ایم این اے شپ کا،
اور دیگر پوسٹوں پر بھی رہ لے تو وہ سید مشتاق حسین شاہ مرحوم جو ہے انہوں نے کیا بہت سارے لوگوں کے روزگار جو مختلف علاقوں سے مختلف قوموں سے انہوں نے سب سے بڑی ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ بلا تفریق جو ہے وہ عوام کی خدمت کرتے تھے. اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بندہ ہمارا رشتہ دار ہے اور یہ اسلام قوم سے جو بندہ بھی ان کے پاس میں ان کے حوالے سے کہوں گا تراب شاہ صاحب وہ بھی اسی طرح بلا تفریق خدمت کرتے تھے. اور بھی بڑی شخصیات ہیں. تو بہرحال میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موقع پر مجھے موقع دیا. سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ اشتاق بخاری صاحب. کراچی سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثقلین، سید ثقلین ہے، باغا سے تعلق ہے ان کا، اور یہ بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جنگ اخبار میں یہ لکھتے رہتے ہیں اپنے علاقے کے بارے میں، اپنی جو مختلف شخصیات علاقے کے ان کے حوالے سے بھی. خاص طور پر ان کا آرٹیکل جو شاہ جی بابا خیرباد والے ان کے حوالے سے تھا، بڑا زبردست آرٹیکل تھا. شاہ جی بابا سید شاہ محمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے جنگ اخبار میں آرٹیکل لکھا. سید ثقلین شاہ کراچی مقیم ہے، ان کے والد صاحب سید مقدر شاہ صاحب ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مشتاق شاہ صاحب کے حوالے سے تعزیتی ریفرنس جاری ہے آن لائن. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. مشتاق شاہ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ کیا وہ آنے والا کوئی آدمی میرا خیال نہیں کر سکے گا. ان کی خدمات جتنی بھی ہیں وہ جو ہے ایک تاریخ ہیں. اگر اس وقت یہ کام نہ کرتے تو مشتاق شاہ صاحب تو آج جو ہے نا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا. جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں، جس طرح ہائی اسکول دیے، پرائمری اسکول دیے، ہاسپٹل دیے اس وقت، تو مشتاق شاہ صاحب کی شخصیت آئندہ اس طرح کے لوگ جو ہے بڑی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. آپ کے والد صاحب سید مقدر شاہ صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے خیر آباد میں، جو میں نے 1 سال خیر آباد میں نے پڑھا 10ویں کلاس، تو وہاں پر موجود تھے. یقیناً آپ نے بھی بڑے اچھے خیالات کا اظہار فرمایا. ثقلین شاہ صاحب بہت اچھے لکھا رہی ہیں. جنگ اخبار میں ان کا آرٹیکل چھپتا رہتا ہے. اور ان کے والد صاحب سید مقدر شاہ صاحب اور ان کے ماموں خیر آباد میں تشریف لاتے تھے. مقدر شاہ صاحب آپ لائن پہ موجود ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. مقدر شاہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی یہ تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے آن لائن سید مشتاق شاہ صاحب کے حوالے سے. تو میں نے گزارش کی ثقلین شاہ صاحب کی آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ نے بھی خوب استفادہ کیا ہے اس تحریک سے جو مشتاق شاہ صاحب نے شروع کی. تعلیم کے حوالے سے خیر آباد میں اسکول قائم کیا، باقی جگہوں پہ مختلف اسکولز قائم کیے، مدرنہ میں اسپتال بنایا. تو آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مشتاق صاحب کے لیے تو ایسے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں. مشتاق صاحب کی خصوصی طور پہ خیر آباد کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے بہت خدمات ہیں. ہمارے لیے سکول، اس کے بعد جتنے سکول بھی ہیں قریب ترین، اور ہائی سکول، اس زمانے میں ہائی سکول لانا بہت بڑی محنت تھی ان کی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کی خدمات ہیں جو خصوصی طور پہ ہمارے گاؤں کے لیے. اس کے علاوہ آپ کے گاؤں کے لیے، پیرا کے لیے، اور اس کے علاوہ اپنے ان کے گاؤں تلٹا کے لیے بھی ان کی بہت خدمات ہیں. اور ان کے لیے جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کیونکہ مشتاق صاحب ایک ایسی ہستی تھی کہ شاید ہی اس طرح کی ہستی اب دوبارہ پیدا ہو سکے، اور نہ ان سے پہلے اس طرح کی کوئی ہستی موجود تھی. بہت شکریہ جی مقدر شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو وجہ دے اس چیز کا. اب میں پروگرام کو اختتامی مرحلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. علامہ ڈاکٹر سید زوار شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ناروے سے موجود ہیں. یہ بھی مستفید ہوئے خیر آباد سے، اور چند سال انہوں نے بھی خیر آباد اور پھر سنبل میں تعلیم حاصل کی ہے. سنبل جو اسکول تھا، اور اس اپنے زمانے کے ایک جینیس اسٹوڈنٹس تھے، اور یہ اپنے سنبل میں فرسٹ آئے تھے میڈل میں. لیکن یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ایک جو پودا لگایا مشتاق شاہ صاحب نے علاقے میں تعلیم کے حوالے سے، اور اس وقت وہ ایک درخت ہے، تناور درخت ہے جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں.
میں علامہ ڈاکٹر زوار شاہ صاحب سے گزارش کر دوں گا کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں اور آخر میں دعا بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خداوند تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اے یہودیو تم اگر اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو اور تمہیں قرب الہی حاصل ہے تو موت کی تمنا کرو. موت انسانی زندگی میں واحد ایسا فینومینا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی ظاہری طور پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسلام ایک نیا نظریہ، ایک علیحدہ نظریہ موت سے متعلق پیش کرتا ہے. اسلام موت کو فنا نہیں سمجھتا، اس کو نست ہونا نابود ہونا نہیں سمجھتا، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں سے دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ظاہری طور پر اس کی ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے جو ماں کے پیٹ سے متعلق تھی، لیکن اس کی ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ گھبراتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک کھلی جگہ پر آ گیا ہے، وسیع جگہ پر آ گیا ہے جس میں زیادہ روشنیاں پائی جاتی ہیں، جس میں کسی حد تک نعمتوں کی فراوانی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گھبراتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ آ گیا جو ناآشنا ہے اس سے، جس سے متعلق وہ بھی نہیں جانتا، جس سے کی سہولیات سے متعلق اسے آگاہی نہیں ہوئی. اسی طرح انسان موت سے گھبراتا ہے کہ اس دنیا سے موت کی طرف کس طرح جائے. کیوں؟ کہ اس سے آشنا نہیں ہے. اگر اس کو موت کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ ایک وسیع دنیا ہے، ایک روشن دنیا ہے، ایک اس دنیا سے بہتر دنیا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا. جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، انتقال کرنا ہے، ہم نے ایک نئی دنیا کی طرف ہم نے ٹرانسفر ہونا ہے، تو یہ دنیا میں محدود وقت ہے ہمارے پاس، اور اس محدود وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی ہم نے حکمت عملی اپنانی ہے تاکہ وہ دنیا ہماری اچھی رہے، اس میں ہمیں فوائد ملیں، اس میں ہمارے لیے بہتری آ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو احکام الہی ہیں ان پر جو عمل کیا جائے. وہ احکام الہی کیا ہے؟ ان میں سب سے مین خدا کا حکم یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ ان کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے کسی کا حق ضائع کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، اس کی تلافی نہیں کی، تو اس کو میں معاف نہیں کر سکتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے کہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے. امیر المومنین نے مالک اشتر کو اپنا نمائندہ بنا کر مصر بھیجا اور خط ہمراہ کیا جس میں وصیتیں ارشاد فرمائی، نصیحتیں کی، جن میں سے مین جملہ تھا کہ مالک تو نے پوری انسانیت کا خیال رکھنا ہے، سب سے متعلق سوچنا ہے، سب کی فلاح و بہبود رفاہ کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. فرماتے ہیں الناس صنفان اما اخ لک فی الدین و مثلک فی الخلق، لوگ تیرے جو تمہارے سامنے ہیں، تیری رعیت میں ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، یا تیرے جو ہے دینی بھائی ہیں، یا تیری طرح خدا کی مخلوق ہیں. اور خدا اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. خدا اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق کی فلاح اور بہبود چاہتا ہے. اور مشتاق شاہ صاحب بھی ان شخصیات میں تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ نسل کو، قومیت کو بالا طاق رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی. ورنہ اس مقام پر، تعلیم کے اس سٹیج پر جو آدمی ہو، اس عہدے پر، وہ کوشش کرتا ہے کسی بڑے شہر کی طرف رخ کرے، کیونکہ وہاں اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، شہرت کے مواقع زیادہ ہیں، پیسے کمانے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کوئی بڑی شخصیت کسی ایک علاقے میں رک رہی ہے تو وہ صرف اس کا اخلاص ہے، اس کی اس علاقے سے محبت ہے، اس علاقے سے پیار ہے اس کا. اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ
مشتاق شاہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے لیے انہوں نے کیا درس چھوڑا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ہم جو مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی استطاعت اپنی حیثیت کے مطابق علاقے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں. اس وقت انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں جو خاص طور ہمارے علاقے میں یہ ضرورتیں نمایاں ہو کر سامنے آ گئی ہیں, اور پھر مشتاق حسین شاہ صاحب یا سید طرح شاہ صاحب کی شخصیت کے جانے کے بعد ہمارے پاس اس قسم کی شخصیت نہیں آئی کہ جو اس قسم کا کام کر سکے. 3 بنیادی ضرورتیں ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کام کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. ایک تعلیمی ضرورت ہے ہماری, دنیا کے جو بلند ترین معیار ہیں اس کے مطابق ہمیں آئندہ نسل کو کے لیے تعلیم کا جو انتظام کرنا چاہیے, اور تعلیم میں ہمیں صرف جو ہے وہ تعلیم پر نہ روکیں, ٹیکنیکل مواقع بھی اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ فراہم کریں. ایک بچہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ ٹیکنیکل کوئی چیز سیکھ لے. دوسرا, صحت کے حوالے سے ہمیں جتنی استطاعت ہے ہم ایک آدمی آگے بڑھے, وہ کوشش کرے باقی سارے اس کے ساتھ ہمراہ ہوں. صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کام کریں. کئی معمولی سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ ہمارے مشکلات کا شکار ہیں, حتی بعض کا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بوقت ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے, سہولت نہ ہونے کی وجہ سے. اور تیسری جو چیز ہے ہمارے ہاں وہ مشکل ہے, اور اس سے ہمارے لوگ جو ہے وہ نبردازماں ہیں, وہ روزگار کے جو مواقع ہیں. اور جب صحت آپ لوگوں کو اس کے لیے انتظام نہیں ہوگا, روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے, تعلیمی مواقع نہیں ہوں گے, ان کے لیے ورزش کا انتظام نہیں ہوگا, ان کے لیے کھیل کود کا انتظام نہیں ہوگا, تو پھر ہمارے بچے ایک نئی لائن پر چلیں گے جسے ہم منشیات کا استعمال کہتے ہیں, یا اس قسم کی جو ہے وہ مشکلات ہیں. جو کیوں کہ ہم نے وہ چیز جو اس کی بنیاد رکھی تھی سید مشتاق شاہ صاحب نے یا سید طراب شاہ صاحب نے یا بعض دوسری شخصیات نے, اس کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے. اور یہ زمانہ ہے تعلیم کا. پرانے, میں مختصر کرتا ہوں, ٹائم نہیں تو آخری 2-3 جملے. پرانے زمانے میں انسان کی وقت, اس کی قدر, اس کی ارزش اس کے خاندان سے ہوتی تھی, اس کی زمینوں سے ہوتی تھی, اس کے ڈیرا اور ڈیٹی سے ہوتی تھی. لیکن یہ زمانہ تعلیم کا ہے. اس وقت اگر آپ کوئی سکہ منوانا چاہتے ہیں, اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں اپنی بات کا, تو تعلیم جو ہے وہ معیار مقرر کیا گیا. بس خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم درخواست کریں گے, خدایا ہمیں سید مشتاق شاہ صاحب اور جو ہستیاں جنہوں نے جو ہے وہ اس علاقے کے لیے کام کیے, کسی حوالے سے, مذہبی حوالے سے, سماجی حوالے سے, تعلیمی حوالے سے, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی عبادت میں شمار فرما. جو مومنین یہاں تشریف لائے ہیں, جو یہاں پر احباب تشریف لائے ہیں, یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے کو قبول فرما. مشتاق شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر پر فرما. یا اللہ جو اساسے چھوڑے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو, لواحقین کو, ان کے نقش قدم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس عظیم انسان پر انہیں صبر و جمیل عطا فرما. تو غفور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. ہمیں سید مشتاق شاہ صاحب کا نعم البدل عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے چل بسے ہیں ہم ان کی یاد منا سکیں, ان کو یاد کر سکیں, ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات اور خاص طور پر سید مشتاق حسین شاہ صاحب کے لیے الفاتحہ مع اخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت شکریہ جی. تمام شخصیات جو اس تعزیتی پروگرام میں شریک ہوئی, انتہائی مشکور ہوں ان کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شریک ہوئی. اور خاص طور پر ایک دفعہ پھر آپ سے تعزیت حاصل کرتے ہیں جناب عدیل شاہ صاحب کہ ان کا جو ان کی جو کمی ہے وہ پورا نہیں کر سکتا, لیکن موت حقیقت ہے. بہرحال جس طرح زوار شاہ صاحب, علامہ ڈاکٹر زوار شاہ صاحب نے فرمایا کہ تعلیم جو ہے وہ ایک ترقی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور آج کل کے جو رجحانات ہیں وہ تعلیم کے رجحانات بدل گئے ہیں, طریقہ کار بدل گیا تعلیم کا. اب ڈیٹا سائنس ہے, سائبر اسپیس ہے, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اپنے بچوں کو تعلیم کے وہ شعبے متعارف کرائیں جس کی ضرورت ہے.
تعلیم چونکہ روزگار کا ذریعہ ہے، تعلیم عزت اور وقار کا ذریعہ ہے، وہ شعبے اختیار کریں نئی نسل ہماری کہ جس کی ضرورت ہو. اور امید ہے کہ اس تعزیتی پروگرام سے نئی نسل کے لیے ایک اچھا پیغام جائے گا. مشتاق شاہ صاحب کی یاد میں جو پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ نئے لوگ جو نہیں جانتے ان کے بارے میں، ان کی تحریک کے بارے میں، اس تحریک سے واقف ہوں. ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں تمام شخصیات کا، امریکہ سے، ناروے سے، لاہور سے، اور ایبٹ آباد سے، اور پیرا خیرآباد سے، کہ آپ کا بہت شکریہ. جی عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی آخر میں جی جی وہ بتانا چاہ رہا ہوں، صاحب نے وہ ایک اپنی قبر کے کتبے کے لیے کچھ لکھا تھا نا جی اپنے ہاتھ سے، تو وہ شاید اس کو نظر آئے یا پھر میں پڑھ کے. ٹھیک ہے، بالکل. آپ اس کو نظر بھی آ رہا ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ ابھی دکھا دیا آپ نے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لکھا تھا، حاضہ مرکز غلام ابن غلام پنجتن پاک است، سید مشتاق حسین شاہ بن سید گل حسن شاہ، خادم قوم و ملت ہزارہ ڈویژن و بانی تعمیر و ترقی بوالا تعلیم و صحت بجلی وغیرہ پینا خیر آباد تلٹا. پھر ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اس کے ساتھ ایک اور شعر لکھا ہے، نگاہ بلند ارادہ مسمم سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کے لیے پھر ابائی مقام لکھا ہے لٹا سیدہ، جائے پیدائش لکھی ہے خیر آباد سیدہ. پھر جائے وفات شازمان کالونی کاکول روڈ ایبٹ آباد لکھا ہے. پھر تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے 1936، اور تاریخ وفات کے آگے ڈیش لکھی ہوئی. بس یہ آپ سے شیئر کرنا تھا. بہت شکریہ جی. ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں. آپ نے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں، اس کو منعقد کرنے میں پورا تعاون کیا، اس کی سرپرستی کی. ادھر پھر تمام دوستوں کا، باپ کا، عزیزوں کا، دوست کی جو اس پروگرام میں تشریف لائے، شکر گزار ہوں. آپ کے ساتھ جو تشریف لائے سردار ایوب صاحب اور قاضی خورشید صاحب، ان کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے. جزاکم اللہ. یہاں پر تجویز یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے آن لائن ریفرنس کا، تعزیتی ریفرنس کا، یہ آگے بڑھنا چاہیے. اور گاؤں میں جب کوئی جو ہے وہ عام کوئی واقعہ ہو یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو تو یہ آن لائن بیٹھک ہونی چاہیے اس کے حوالے سے، اور اس کو مزید بڑھایا جائے، اور اس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ اس کو پلان کے ساتھ جو ہے وہ منظم کیا جائے، تاکہ کم از کم ہم لوگ آپس میں نیٹ کے ذریعے جو جڑے رہیں. جی آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. اور اس جی ابھی یہ پہلا پروگرام تھا آن لائن، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علاقے کی ترقی کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً آن لائن بات کی جا سکے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا جا سکے. اچھی آرا یا وہ بہت ضروری ہے کہ مختلف آئیڈیاز لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، نوجوانوں کو بھی اس طرف لایا جائے. بہرحال پھر بھی ہم کوشش کریں گے ان کو اس پلیٹ فارم پر لایا جائے تاکہ وہ بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں اپنے علاقے کے لیے کام کر سکیں. بہت شکریہ جی. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. جاوید اوان سے خوش آمدید کہتے ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہیں. اس آن لائن پروگرام میں تعزیتی پروگرام شروع ہو چکا ہے. جاوید اوان گاؤں سے تعلق ہے اور انتہائی پروگریسو انسان ہے.